اور میں ہوں عروبہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے معیشت کی۔ ناظرین، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 47 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 194 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر مہنگا ہونے سے قرضوں کا بوجھ 1400 ارب روپے بڑھ چکا ہے۔ ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کا رجحان جاری ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 1000 پوائنٹ سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے شراز احمد سے۔ شراز، بتائے گا انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا ہے؟ کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر مزید مہنگا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس دوران ٹریڈنگ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 47 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 194 روپے کی بلند ترین سطح پر آ چکا ہے، جبکہ انٹر بینک مارکیٹ میں جہاں ڈالر مہنگا ہوا وہیں اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 195 روپے کی سطح پر جو ہے ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس حوالے سے فوریکس ڈیلر سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا موقف ہے کہ ملک میں جاری سیاسی رسہ کشی اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے روپیہ جو ہے مسلسل گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے، جبکہ زر مبادلہ ذخائر میں تیزی سے گراوٹ کا سلسلہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ تجارتی خسارہ بھی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے اور دوران ٹریڈنگ مارکیٹ میں 800 سے زائد پوائنٹ کی گراوٹ دیکھی گئی تھی، لیکن اب انڈیکس میں 691 پوائنٹ کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی اور 42,795 پوائنٹ کی سطح پر انڈیکس ٹریڈ ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شراز احمد ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ فوریکس ڈیلرز کے رہنما ظفر پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ظفر پراچا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا، ڈالر کی قدر دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کا رجحان سامنے آ رہا ہے۔ آپ کے نزدیک ان کی وجوہات کیا ہیں اور کن فوری اقدامات کی ضرورت ہے؟ السلام علیکم جناب۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اقدامات جو کرنے والے ہیں وہ تو ہم بار بار اس کی نشاندہی کی ہے، اور پرسوں ہماری وزیر خزانہ صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے اور وہ بڑے پازیٹیو تھے، اور آج یہ لگ رہا تھا کہ ڈالر 4-5 روپے کم ہو جائے گا، جو ان کا جو کہنا تھا اور جتنے وہ پازیٹیو تھے ان کی وجہ سے ہم بھی پازیٹیو تھے کہ آج ڈالر نیچے آئے گا۔ لیکن آج ڈالر مارکیٹ میں اس نے پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں سیاہ ترین دن تھا پاکستان کی معیشت کا بھی، کہ وہ ڈالر آج 194 روپے پہ چلا گیا اور اسٹاک ایکسچینج نیچے آ گیا۔ باقی اس کو نیچے کرنے کے لیے جناب یہ بات ہے کہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں وہ خالی ہمیں آ کے یہ بتاتی ہیں کہ IMF نے کہا ہے بجلی کا ریٹ بڑھا دو، ٹیکس بڑھا دو اور یہ سبسڈی ختم کر دو، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ جو ان کے اخراجات ہیں سرکاری وہ ختم کرے جائیں، اور جو مراعات ہیں وہ ختم کی جائیں، اور جو کرپشن ہے وہ ختم کی جائے۔ کیونکہ یہ جو بھی پیسے لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں اور جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف وہ عوام کے اوپر اور ملک کے اوپر کہیں بھی 1 روپیہ نہیں لگتا، وہ صرف اور صرف ان حکمرانوں کی اور سیاسی لوگوں کی بینک بیلنسز بڑھتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں یا مختلف جگہوں پہ۔ تو اقدامات کرنے والے یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم کو امپورٹ اسینشل آئٹمز کے علاوہ تمام بند کرنی پڑے گی، اور اگر کسی کو پھر بھی امپورٹ کرنی ہے تو وہ ڈالر خود ارینج کرے اپنے طور پہ۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سابقہ حکومت میں انتہائی مس مینجمنٹ ہوئی کہ 14 ہزار گاڑیاں منگوا لی ان کے جو ایک تھے ساتھی، جس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اور اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے میں لگی ہوئی ہے، موجودہ گورنمنٹ اپنے کیسز ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہے، کسی کو عوام سے یا ملک سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پھر ہم کو ایک یہ بات کرنی پڑے گی اس کو ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ جو ہماری باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کو 4 سے 5 روپے ڈائریکٹ ہم ان کو انسینٹیو دیں تاکہ لوگ میکسیمم ڈالر بھیجیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فورن ریمیٹر کمپنیز ہیں وہ اس وقت تک ڈکٹیٹ کر رہی ہیں حکومت کو، یعنی کہ ایک طرح سے وہ ہمارے لیے سیکورٹی رسک بن چکی ہیں، وہ اکراس دا بورڈ یہاں کام نہیں کر رہی۔ یہ کہتی ہیں میں نے اس سے بزنس کرنا ہے، میں نے اس سے نہیں کرنا۔ تو جب وہ پاکستان میں کام کرنا ہے تو پاکستان کے قوانین کے مطابق ان کو کام کرنا پڑے گا۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑی ہنڈرنس ہے ہمارے ملک میں ریمیٹنسز نہ آنے میں۔ اگر ان کو بھی ہم کنٹرول کر لیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ 3 سال کے اندر انشاءاللہ ہماری انورٹ ریمیٹنس ڈبل ہو جائے گی۔ اس وقت ہم کو خرچے اخراجات کنٹرول کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ خرچے اور اخراجات کو کنٹرول کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ فوریکس ڈیلر ظفر پراچا صاحب نے 92 نیوز کو وقت دیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ اس کے علاوہ شراز احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی شکریہ۔
آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں ملک کی صورتحال پر۔ وزیر اعظم آج اتحادی جماعتوں کے سربراہان سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کی ملاقات 1 بجے ہوگی، جبکہ وزیر اعظم سے مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کی ملاقات شام کو ہوگی۔ وزیر اعظم لندن میں نون لیگ اجلاس سے کیے گئے فیصلوں پر اتحادیوں کو اعتماد ملیں گے۔ اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم بتائیے گا، ان ملاقات میں کون کون سے اہم امور پر گفتگو کی جائے گی؟ جی بالکل، موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں آج اتحادی جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم الگ الگ اپنے اتحادی جماعتوں کے سربراہان سے ملیں گے۔ خالد مقبول صدیقی سے اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم ہاؤس میں یہ ملاقات ہوگی۔ شام کو مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف ملاقات کریں گے، اور اس ملاقاتوں میں جو لندن اجلاس ہوا تھا مسلم لیگ نون کا، اس میں جو فیصلے لیے گئے تھے اس کے اوپر اتحادی جماعتوں کو اعتماد ملیں گے، اور آئندہ کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال بھی کریں گے اور مشاورت کریں گے۔ بالخصوص پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے بات چیت ہے وہ بھی کی جائے گی، اور جو اس وقت اتحادی حکومت ہے اس کے مستقبل کے اوپر بھی بات چیت ہوگی۔ یہ تمام جو ملاقاتیں ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں گی، اور آج وزیر اعظم اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ ٹھیک ہے فہیم اختر، آپ کا بہت شکریہ۔ رہنما تحریک انصاف فواز چودھری کا کہنا ہے کہ 1 ماہ میں ملک میں تباہی پھر گئی، ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ سری لنکا کی صورتحال سب کے سامنے ہے، ملک کو بچانے کے لیے شہباز شریف حکومت کو گھر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کہا کہ حکومت کو 72 نہیں 48 گھنٹوں میں گھر بھیجا جائے۔ جو عمران خان کو جیل بھیجے گا وہ پاکستان میں نہیں رہ سکے گا۔ 1 مہینے سے جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ایک تباہی پھر گئی ہے، اور 1.5 مہینے میں جب سے یہ نو کانفیڈنس موو آئی، 3 مہینے میں پورے پاکستان کی اس وقت آپ نے معیشت کی چولیں ہلا دی۔ پاکستان میں اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ اب ڈیفالٹ کا مطلب اب کیا ہے، وہ سری لنکا میں دیکھ لیں جو ہو رہا ہے۔ شہباز شریف کو ان کی کابینہ سمیت گھر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ 72 گھنٹے بہت زیادہ ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے۔ آپ 48 گھنٹوں میں اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور نئے انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے۔ عمران خان کو اس وقت جو جیل بھیجے گا اس کا پھر پاکستان میں تو وہ نہیں رہ سکتا، اس کو پھر اپنا کمبوڈیا وغیرہ کسی جگہ کے اوپر اپنا پاسپورٹ اپنا بنوا لے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے۔ کوشش ہے کہ IMF معاہدے کے اثرات عوام پر کم پڑے۔ آج ملک کی خاطر سیاسی مفادات کو پیچھے چھوڑنا ہوگا، مشکل فیصلوں میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج ملک کی معیشت کس نہج پر پہنچ چکی ہے، اور سب مل کر اس معاملے کو حل کریں، یہی آج ضرورت ہے ملک کی۔ جو وعدے اس حکومت نے فروری کے اندر کیے تھے IMF سے قرضے لینے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے، ان سب پر انہوں نے چند دنوں میں ہی اس کی نفی کر دی اور ملک کی معیشت کو ایک بحران سے دوچار کر دیا۔ تو ان معاملات پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ حکومت کا کام ہے کہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ان پر قابو پائے گی، اور میں نے کہا کہ ملک کی معیشت کو انشاءاللہ استحکام دے گی۔ جو بھی فیصلے ہوں گے ان کی ایک بڑی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس لیے آج ذمہ داری یہ سب کی ہونی چاہیے، اور اسی بات کی جو میں نے ذکر کیا ہے کہ آج سیاست کی ثانوی حیثیت ہے۔ آج جو مشکل فیصلے ہیں اس میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ پولیس نے پنجاب اسمبلی کے مزید آفیسرز کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان پنجاب اسمبلی کے مطابق پنجاب اسمبلی کے ڈائریکٹر سیکیورٹی میجر ریٹائرڈ فیصل حسن کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ سہیل شہزاد، لیاقت علی، محمد طیب اور اسامہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں شاہد، آگاہ کیجیے گا، یہ گرفتاریاں کیوں عمل میں لائی جا رہی ہیں؟ جی، ترجمان پنجاب اسمبلی کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے آفیسرز کے خلاف پولیس کا بلا جواز ایکشن جاری ہے۔ پولیس نے پنجاب اسمبلی کے مزید آفیسرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے ڈائریکٹر سیکیورٹی میجر ریٹائرڈ فیصل حسین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میجر ریٹائرڈ فیصل حسین ضمانت پر تھے، ضمانت کے باوجود پولیس نے ان کو حراست میں لیا ہے۔ ترجمان پنجاب اسمبلی کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے سیکیورٹی اہلکار سہیل شہزاد، لیاقت علی، محمد طیب اور اسامہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس چھاپے مار رہی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ سیکٹری اسمبلی کی رہائشگاہ کے باہر پولیس کی بھاری نفری لگا دی گئی ہے. گزشتہ روز بھی پنجاب اسمبلی کے ریسرچ آفیسر شہباز حسین اور 2 سیکورٹی آفیسرز کو حراست میں لیا گیا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے پرسنل اسٹاف آفیسر کو گرفتار کرنے کے لیے بھی چھاپے مار رہے ہیں. ترجمان پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے غیر قانونی طور پر پنجاب اسمبلی اسٹاف کی گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے. جی میاں شاہد ندیم آپ کا بہت شکریہ. اہم خبر شامل کریں گے. صدر مسلم لیگ قاف چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کا کیس چل رہا ہے. پولیس نے کل رات پنجاب اسمبلی کے افسروں اور ملازمین کو گرفتار کر لیا. گرفتاریاں پنجاب حکومت کے حق میں بیانات دلوانے کے لیے کی جا رہی ہیں. حمزہ شہباز پرانی روایات کو اجاگر نہ کریں. کیس عدالت پہ چل رہا ہے, عدالت میں آ کر کیس کو لیڈ کریں. پنجاب حکومت نے چیف سیکیورٹی آفیسر میجر فیصل حسین کو ضمانت پر ہونے کے باوجود گرفتار کیا. گریڈ 21 اور 22 کے آفیسرز اور ملازمین حفاظتی ضمانتیں کروانے پر مجبور ہیں. یہ بیان سامنے آیا ہے صدر مسلم لیگ قاف چودھری شجاعت حسین کا. ان کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کا کیس چل رہا ہے. پولیس نے کل رات پنجاب اسمبلی کے آفیسرز اور ملازمین کو گرفتار کیا. اس کے علاوہ اہم خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر برائے نارکوٹکس شاہ زین بگٹی کی ملاقات ہوئی. جیلوں اور ہسپتالوں میں نشے کے عادی لوگوں کی بحالی کے لیے یونٹس قائم کرنے پر اتفاق ہوا. ANF پولیس اور ایکسائز ڈرگ مافیا کے خلاف مشترکہ کریک ڈاؤن کریں گے. تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم شروع کرنے کا فیصلہ. نارکوٹکس کیس کو الگ عدالت میں چلانے پر بھی اس ملاقات میں غور کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر برائے نارکوٹکس شاہ زین بگٹی کی ملاقات ہوئی ہے اور جیلوں اور ہسپتالوں میں نشے کے عادی لوگوں کی بحالی کے لیے یونٹس قائم کرنے پر اس ملاقات میں اتفاق ہوا. اس کے علاوہ یہ بھی اہم فیصلہ کیا گیا کہ ANF پولیس اور ایکسائز ڈرگ مافیا کے خلاف مشترکہ کریک ڈاؤن کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو فل پروف سیکیورٹی دینے کی ہدایت کر دی ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت داخلہ نے عمران خان کی سیکیورٹی پلان پر مکمل عمل درآمد کرنے کا حکم دے دیا. عمران خان چند روز سے اپنی جان کو خطرات لاحق ہونے کے خدشات ظاہر کر رہے ہیں. اسلام آباد سے بلال آفریدی کی یہ رپورٹ دیکھیے. عمران خان کی جانب سے اپنی جان کو لاحق خطرات کا اظہار. وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین PTI عمران خان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. وزارت داخلہ نے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو عمران خان کی سیکیورٹی سے متعلق پلان پر مکمل عمل درآمد کا حکم دے دیا. سابق وزیر اعظم عمران خان کے بنی گالہ ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور FC کے 94 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا پولیس کے 36 اور گلگت بلتستان پولیس کے 6 اہلکار بھی عمران خان کی رہائش گاہ پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. وزارت داخلہ کے مطابق وفاقی دارالحکومت سے باہر موومنٹ کے دوران اسلام آباد پولیس کی 4 گاڑیاں اور 23 اہلکار جبکہ رینجرز کی 1 گاڑی اور 5 اہلکار عمران خان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. وزارت داخلہ نے عمران خان سے کسی دھمکی یا خطرے کے بارے میں معلومات ہونے کی صورت میں شیئر کرنے کی درخواست کی ہے. گزشتہ چند روز سے سابق وزیر اعظم عمران خان عوامی اجتماعات میں اپنی جان کو ممکنہ خطرات سے متعلق خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. انسانوں کا سمندر اسلام آباد آتا دیکھ کر کچھ لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں. بند کمروں میں سازش ہو رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے. فیصل آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بڑے مجرم کو نہیں پکڑا گیا. کبھی بھی اس ملک میں طاقتور مجرم کو نہیں پکڑا جاتا. لیاقت علی خان کے پیچھے قتل کے پیچھے کون تھا؟ کبھی نہیں کوئی پکڑا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر ہوا کسی کو سزا نہیں ملی. ضیاء الحق کا جہاز گرایا گیا کسی کو نہیں پتا چلا. مجھے پتا چلا چند دن پہلے کہ بند قبروں میں سازش ہو رہی ہے. خوف آنا شروع ہو گیا اسلام آباد کا. عمران خان نے عدلیہ سے اپیل کی کہ وہ ڈاکٹر رضوان کی موت کے معاملے کا از خود نوٹس لے. FIA کے آفیسر ڈاکٹر رضوان اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. جو دوسرا باپ بیٹے کا کیس کی تفتیش کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر نعمان اصغر اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. بڑی عاجزی سے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ سو موٹو ایکشن لے اس کے اوپر. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ زہر کا بتاؤں گا جو اگر کھانے میں ڈال دے تو انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. عمران خان نے کہا کہ جب وہ کال دیں تو سب لوگ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں اور گرمی کی پرواہ نہ کریں. لوگ کہتے ہیں بہت گرمی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان اگر اس کے لیے گرمی نہیں تو میرے نوجوانوں کے لیے
बिल्कुल गर्मी नहीं है। सबको दावत दे रहा हूं निकलने के लिए। इंशाल्लाह इस्लामाबाद इंपोर्टेड हुकूमत को हम किसी सूरत ना तस्लीम कर सकते हैं, ना करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि उनकी हुकूमत में मईशत ऊपर जाने लगी, इंडस्ट्री भी चल पड़ी, किसानों के पास भी पैसा आ गया तो साजिश करके हुकूमत को गिरा दिया गया। और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ आज खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी में जलसा करेगी। जलसे के लिए गुवाहाटी ग्राउंड में पिंडाल सजाया जा रहा है। मजीद जानते हैं मुस्तफ़ा कमाल से। जी मुस्तफ़ा, बताइएगा कि तैयारियां कहां तक पहुंची हैं जलसे की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सवाबी के गुवाहाटी क्रिकेट स्टेडियम में और आज इधर तहरीक इंसाफ अपना पावर शो कराने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के जलसे से चेयरमैन जो है इमरान खान खिताब करेंगे और ज़िले कायदीन का यही कहना है कि इमरान खान जो है ये 6 बजे यहाँ पर आवाम से खिताब करेंगे और इस वक्त तमाम तैयारियाँ जो है ये ज़ोर शोर से जारी है। कुर्सियाँ लगाई जा रही है, स्टेज जो है तैयार किया जा रहा है। सिक्योरिटी के जो है ये सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1600 से ज़्यादा जो है ये पुलिस जो है तैनात किए गए हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ कारकुनान की, तो कारकुनान की अभी से आना शुरू हुए हैं और बिल्कुल बेताब है। ये कही जा रहा है कि इमरान खान कब सवाबी आएंगे ताकि हम उनका वालिहाना इस्तकबाल करें। तो ज़िले के अदैन का यही भी कहना है कि ये जलसा जो है ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा। जी मुस्तफ़ा कमाल समापी जलसे की तैयारियों का अहवाल बता रहे थे। शुक्रिया नाज़रीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मरियम नवाज ने गुजरात में जलसे के दौरान इमरान दौरे हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि पाकिस्तान की सलामती पर इमरान खान जैसे हजारों साजिशी और जोकर्स कुर्बान। अब तो इलेक्शन तभी होंगे जब नवाज शरीफ चाहेगा। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात जलसे में मरियम नवाज का जारहाना अंदाज, इमरान खान के इल्जामात का दिल खोल कर जवाब दिया। अल्लाह करे कि तुम जिंदा रहो और नवाज शरीफ की कामयाबियां देखो। जिसका तुम पंखा बंद करते थे, जिसका तुम अमेरिका में जाके मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं जेल से नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा, फिर तुम देखना कि तुम्हारी हिफाजत के लिए नवाज शरीफ दिन रात एक कर देगा। तुम्हारे खाने में अगर कोई जहर मिलाएगा तो तुम्हारा खानदान वाला या तुम्हारा किचन वाला होगा। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान मईशत के लिए बारूदी सरोंगे बिछा कर गया है। बदतरीन कारकर्दगी का मलबा नून लीग पर नहीं डाल सकता। ये पाकिस्तान की मईशत में लैंड माइन्स बिछा कर गया है। इमरान खान, तुम्हारी चीखें बता रही है, तुम्हारा रोना बता रहा है, तुम्हारा पीटना बता रहा है कि तुमने एस्टैब्लिशमेंट का नंबर ब्लॉक नहीं किया, एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। मरियम नवाज ने कहा कि तुम्हारे हाथ से गेम हमेशा के लिए निकल गई है, अब जो भी करना है शेर ने करना है। मरियम नवाज ने कहा कि दुनिया का वाहिद आदमी है जो कहता है कि मुझे निकाला तो एटम बॉम्ब मार दो। इंशाल्लाह पाकिस्तान सलामत रहेगा ता कयामत रहेगा। तुम पाकिस्तान पे एटम बॉम्ब फेंको या पागल खाने जाकर दाखिल हो जाओ, जब तक पाकिस्तान के पास नवाज शरीफ जैसे हुक्मरान मौजूद है, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला सलामत रहेगा ता कयामत रहेगा इंशाअल्लाह। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की खोई याददाश्त वापस आ गई। डॉलर 105 से 190 तक पहुंचाया तो जमीर किस कोमा में था। महंगाई करने वाला आज कह रहा है कि महंगाई हो गई। सवाल 4 साल के हुक्मरान से होगा या 4 हफ्ते की हुकूमत से। इलेक्शन ड्रामा है, तुम्हारा कारकर्दगी का कागज खाली है। पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने बच्चों समेत शिरकत की, जबकि कौंसलेट हॉल में मेहंदी, चूड़ियाँ और खाने पीने के अलावा मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए थे जो बच्चों समेत बड़ों की तवज्जो का मरकज बने रहे। काउंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार अदनान रशीद और वाइस काउंसलर जनरल बख्तावर अमीर ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में। ईद मिलन पार्टी में ज्यादातर ख्वातीन ने बच्चों के साथ शिरकत की। ख्वातीन मेहंदी के स्टॉल पर हाथों पर मेहंदी लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देती रहीं। मेहमानों की देसी पाकिस्तानी खानों से तवाज़ो की गई। बच्चों ने मिली नगमों के साथ परफॉर्मेंस की जिसे शुरका ने खूब सराहा। काउंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार अदनान रशीद और वाइस काउंसलर जनरल बख्तावर मीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तकरीब का मकसद पाकिस्तानी ख्वातीन को ज्यादा से ज्यादा मदऊ करके उनकी सलाहियतों को उभारना है। ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्चों के पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत और उस्तवार करने के लिए आइंदा भी इस तरह की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। मेरी तरफ से और काउंसलेट की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।
آج ہم نے کونسلیٹ میں اسی مناسبت سے ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا ہے، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ عید کے جو پرمسرت موقع ہے اسے مل کر منائیں، اور اس سلسلے میں ہم نے کوشش یہ بھی کی ہے کہ زیادہ تر جو ہماری خواتین ہیں اور فیملیز ہیں ان کو مدعو کیا جائے، اور اسپیشلی بچوں کو، اور ان کو دکھایا جائے اپنی ثقافت کے رنگ، ان کو پارٹیسپیٹ کیا جائے اپنے جو ہمارے جو فنکشنز ہیں ان کے اندر. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آئے ہیں اور خوب خوشی منا رہے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کی تقریبات ہوتی رہیں گی. اور میں سب اپنے جتنے بھی لوگ ہیں جو آج آئے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ رابطہ قائم رہے. The Pakistani community living here, particularly in Birmingham and I'd say the Greater Midlands, they are still clinging on to their roots, celebrating Eid al-Fitr as it's celebrated in Pakistan with great zeal and fervor. اس موقع پر اسٹوڈنٹ لیڈر علی شاہ ظفر اور دیگر شرکاء نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اور پاکستانی کھانے کھا کر بہت اچھا لگا. I've come from Leeds today upon this invitation just to celebrate Eid with everyone here in my home city, Birmingham. It's been lovely to see everyone get together, elders and younger children as well, and it's been lovely to celebrate Eid and it's the community as well. ہماری کمیونٹی میں یہ ایک بہت بڑا اور بہت اچھا انیشیٹو ہے ان کی طرف سے. اس طرح کے پروگرام ہماری کمیونٹی میں ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے کلچر کو، اپنے تہوار کو جو ہے ان کی یاد کو تازہ کر سکیں. یہاں پر فیملیز کو انوائٹ کیا گیا ہے، بچے آئے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. یہ دیکھ لیں دیسی پراپر ناشتہ پیش کیا گیا ہے، بہترین قسم کا حلوہ پوری اور چنے کے ساتھ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں. ہوپ فلی کہ آگے بھی بہت اچھے پروجیکٹ ہوں گے، اور میں جنرل عدنان، سردار عدنان کو اور بختیار میر کو، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اتنا اچھا یہ پروجیکٹ یہاں پر آج اس پہ کوشش کی اور منعقد کیا ہے. پاکستانی کونسلیٹ میں بہت خوبصورت عید شو کے حوالے سے ایونٹ ہے جس میں بچوں کو اور کمیونٹی کے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا ہے، اور ہر طرح کی خوبصورت سٹالز بنائے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور کیک سیلیبریشن بھی ہوئی ہے عید پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ بچوں نے اس میں بڑے خوبصورت طریقے سے اٹینڈ کیا ہے اور کیک کٹنگ کی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں ماشاء اللہ آج ایشین فوڈ میں بڑی خوبصورت ڈفرینٹ قسم کی ڈشز رکھی گئی ہیں. Eid Mubarak. What I want to say is Eid Mubarak to everybody. پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے اور مجھے پاکستان بہت پسند ہے. عید مبارک سارے پاکستان کے لوگوں کو. برمنگھم میں پاکستان کونسلیٹ وطن سے باہر وطن جیسا ماحول بنا کر تھوڑی دیر کے لیے اوورسیز کو اپنے وطن کی سیر کروانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جس کو اوورسیز پاکستانیوں نے خوب سراہا. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. ہیوسٹن میں ابن سینا فاؤنڈیشن کی جانب سے کمیونٹی لیڈرز کے لیے امریکہ کی پہلی تاریخ ساز مسلم مینٹل ہیلتھ کانفرنس کا انعقاد. میئر ہیوسٹن سلویسٹر ٹرنر، رکن کانگریس ایل گرین اور پاکستانی کونسل جنرل ابرار ہاشمی، سسٹر سٹی کے صدر سعید شیخ سمیت 10 سے زائد اسلامی ممالک کے کونسل جنرلز نے شرکت کی. خرم شہزاد کی رپورٹ. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میئر ہیوسٹن سلوسٹر ٹرنر، رکن کانگریس ایل گرین، اٹارنی جنرل کیت ایلیس، ابن سینا فاؤنڈیشن کے سربراہ نصر الرحمانی ممتاز، ماہر نفسیات ڈاکٹر عاصم شاہ سمیت دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث دماغی اور نفسیاتی امراض کے شکار افراد کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، اور نہ صرف کمیونٹیز بلکہ نوجوان نسل بھی نفسیاتی امراض کے بحران سے دوچار ہے، جس سے نمٹنے کی اشد ضرورت ہے. اس موقع پر نصر الرحمانی نے کانفرنس میں ہیوسٹن میں آئندہ سال پہلے اسلامی میڈیکل یونیورسٹی اور اسپتال قائم کرنے کا اعلان کیا. قدر سماجی اور فلاحی خدمات پر رکن کانگریس ایل گرین نے ابن سینا فاؤنڈیشن کے سربراہ کو کانگریسی تعریفی سند بھی پیش کی. امریکہ کی پہلی تاریخ ساز مسلم مینٹل ہیلتھ کانفرنس سے اٹارنی جنرل ریاست منیسوٹا کیت ایلیس، ڈاکٹر فرح عباسی اور لیاقت خواجہ سمیت دیگر طبی ماہرین اور رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. Today, every home is affected and impacted by this mental health crisis. Each and everyone here has someone or knows someone who has been affected by this mental health crisis. COVID came, as you all know, March of 2020. Before that, the world was sort of normal and, things changed. Normally became abnormal and now there's a new normal, right? I don't see anybody wearing a mask today, which is, I guess, good.
नसरुल वरपानी ने इब्ने सीना फाउंडेशन की तरफ से रुकने कांग्रेस एल ग्रीन को यादगारी शील्ड पेश की। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। मुत्तहिदा अरब अमारात में ख़वातीन को सपोर्ट करने के लिए खातून इंटरनेशनल अवार्ड एंड पेजेंट मुनक्किद करने का ऐलान। इंतज़ामिया ने मारूफ अरब समाकार हिज एक्सेलेंसी राशिद अल आमिरी की ज़ेर सरपरस्ती खातून इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट एंड अवार्ड शो के पहले एडिशन के इनाकात का बाकायदा ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस और रंगारंग एडिशन में मुल्की और गैर मुल्की मॉडल्स ने भरपूर शिरकत की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में देखिए। खातून इंटरनेशनल अवार्ड एंड ब्यूटी पेजेंट खातून के लिए अपनी सलाहियत दिखाने का नादिर मौका फराहम करेगा। खातून इंटरनेशनल मुकाबला हुस्न और अवार्ड शो की तैयारियां आखिरी मराहल में पहुंच गईं। खातून इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट एंड अवार्ड शो के एडिशन के इनाकात का ऐलान किया गया, जिसमें हिज एक्सीलेंसी राशिद अल आमरी समेत अहम समाजी, बिजनेस और शोबिस से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। पहले एडिशन के लिए मारूफ मॉडल्स और शोबिस शख्सियात ने मॉडल्स को जज किया। रैंप पर वॉक करते हुए मॉडल्स की खामियां भी बताईं। इस मौके पर हिज एक्सीलेंसी राशिद अल आमरी, इवेंट के मार्केटिंग चीफ मोहम्मद एजाज रफीक, सुमैर कपूर, तालिब हाशिम, हसन हाशिम, शो डायरेक्टर समेत दीगर का कहना था ये खातून के लिए सुनहरी मौका है जिससे फायदा उठाकर वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। दूसरा एडिशन 22 मई को होगा, जिसमें मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं का फैसला किया जाएगा। We are empowering the women and giving them chance to participate and bring more her work and things she can participate and join us and wish them all the best. Thank you very much. I must say you should come and take part in this Khatoon International. It's a prestigious event ever happened in UAE. Tell to everybody, especially for the girls, that showcase your talent, give your best. Wish all the participants all the best, and we welcome more participants for the second edition that's happening this month. Participate करो और अपने आप को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ladies, women is a queen. हर चीज में नंबर 1 होती है, तो यहाँ क्यों नहीं आगे बढ़ो। मॉडल्स और शुरका का इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था ये अपनी नौयत का मिडल ईस्ट की तारीख में मुनफरिद मुकाबला हुस्न होगा। It's a dream project. Sheikh Rashid Al Amiri and Bharti Moga are bringing up and supporting the females of this region. Presented by 22 groups of company, and inshallah next audition going to be there, and its main prospect is going to be that it's a woman empowerment. We had a lot of fun and we're just waiting for our turns. So yeah, hope and I wish everybody's good luck. The opportunity for the women where they can show up their strength and empowerment, and we are here to support them. We have finished our first audition. So second audition is on 22nd of this May. So please come and join us. I will see you all there. We are looking for the second audition as well on 22nd of May. We want ladies, you come here, showcase your talent. उनका मजीद कहना था मुकाबला हुस्न के साथ साथ अवार्ड शो भी होगा। गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाली मॉडल्स और हसीनाओं की हौसला अफजाई की जाएगी। खातून इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट एंड अवार्ड शो की हतमी तारीख का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। खेल के मैदान से आपको बताएं कि बार्सिलोना और पेरिस वॉलीबॉल क्लब के दरमियान खेला जाने वाला मैच सख्त मुकाबले के बाद गुज्जर क्लब बार्सिलोना ने जीत लिया। शाकीन की बड़ी तादाद ने मैच देखा और खूब एंजॉय किया। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। बार्सिलोना और पेरिस के दरमियान खेले जाने वाले वॉलीबॉल मैच में गुज्जर क्लब स्पेन ने फ्रांस के गोंदल क्लब को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। बार्सिलोना में खेले जाने वाले इस शानदार मैच को शायकीन की बड़ी तादाद ने देखा, जो तालियां बजाकर और नकद इनाम की सूरत में खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई करते रहे। शानी गुज्जर, चौधरी माजिद और बिलाल सरवर ने बहुत शानदार खेल पेश किया और मुखालिफ टीम को पूरे मैच में दबाव में रखा। शानी गुज्जर के मखसूस और पावरफुल शॉट्स शायकीन की तवज्जो का मरकज रहे, जिसे वॉलीबॉल के चाहने वालों ने बहुत इंजॉय किया। इस मैच का इनेकाद अमरा एसोसिएशन, चौधरी इम्तियाज आकिया, चौधरी बशारत और मोहसिन अकरम ने मिलकर किया था। मेहमान खुसूसी चौधरी नवीद और हमजा गुज्जर थे, जिन्होंने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ 1500 यूरो जबकि रनर अप टीम को ट्रॉफी के साथ 1000 यूरो नकद इनाम दिया।
अमरा एसोसिएशन के सदर चौधरी अजीज का कहना था कि ये मैच यूरोप कप की तैयारियों के सिलसिले में था। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद खेल के मैदानों को आबाद रखना और नौजवानों के लहू को गर्म रखना है। ये जो कमेटी को इकट्ठा करना मेरा शौक है, इसलिए क्योंकि ये गेम को हमेशा सपोर्ट में करता हूँ। तो जो भी खेलता है, अच्छी गेम करता है, मैं उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो नई नस्ल आने वाली है ना, ये अच्छे कामों में जाए, कि बुरे कामों से बचे। तो इसलिए ये ग्राउंड जो होते हैं ना, ये बात करनी चाहिए, जो नई नस्ल आने वाली है वो अच्छे कामों में जाए और स्पोर्ट की तरफ जाए। बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, लोग तमाशाइयों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, क्योंकि कोरोना की पाबंदी के बाद 3 साल बाद जो ग्राउंड में खिलाड़ी खेले हैं उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया है। और ये एक बहाना है कि फ्रांस से और जितने भी ममालिक से, इटली से दोस्त आए आपस में मिलजुल के, तो बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। तो हमारी ये इंतजामी दरास्त है कि आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसा इवेंट करते रहे। सारे खिलाड़ी खुश ने, खिलाड़ियों ने इंशाल्लाह साडा दामन जिहड़ा अमरा एसोसिएशन दा और मेरे सारे साथियों का इंशाल्लाह जारी रहेगा। इन्हां नौजवानों नाल, ये नौजवान साडी कौम दा सरमाया ने। आखिर में उम्दा खेल पेश करने वालों और जीतने वाली टीमों में इनामात और ट्रॉफीज तकसीम की गयी। 7 समंदर पार खेलों की ये सरगर्मियां जहां पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर कर रही है, वहीं कम्युनिटी को मुतहिद करने का किरदार भी अदा कर रही है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना।